FIRs ارشد شریف کے خلاف تھی، 11 FIRs جن کا پتہ چل سکا وہ میرے خلاف تھے، 4 FIRs ایسی تھی جس میں میں اور ارشد شریف شریک ملزم تھے، غدار تھے اس ملک کے۔ اور وہ کہاں پر FIR درج ہوئی؟ پشین میں، جہاں پر انٹرنیٹ بھی نہیں جاتا، اور ایجنسیوں کے کسی دلال نے یہ کہا وہاں پر کہ میں نے ٹی وی پر دیکھا اور مجھے ارشد شریف اور سمیع ابراہیم غدار نظر آئے، اور اس FIR کو درج کیا گیا۔ 5 مہینے ہو گئے ارشد شریف کی شہادت کو، ایک جلوس نہیں نکلا یار، ایک جگہ پہ ہم نے سڑک بلاک نہیں کی، اور ہم کہتے ہیں کہ یونائیٹڈ نیشن اس کی تحقیقات کرے، اور پاکستان میں تحقیقات کرو کس نے FIR درج کرائی، ہمیں سب کو پتا ہے کہ وہ کون ہے۔ آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، روزانہ ویڈیو پیچھا کرتے ہیں، کالز آتی ہیں، پرچے ہوتے ہیں، بٹ وی آر اسٹوری ٹیلرز، وی آر ناٹ دا اسٹوری۔ ہم اپنی کہانی نہیں بتانا چاہتے۔ اب ایک آخری بات کروں گا، میں زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ ارشد شریف کیوں قتل ہوا، کبھی اس پہ غور کیجئے گا۔ چودھری اعتزاز کہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ کا تصور مکمل تب ہو سکتا ہے جب آپ کو آزاد منش جج مل جائے۔ آزاد صحافت اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ کو آزاد منش صحافی ملیں گے۔ ارشد شریف کو قتل کیا، اس کی سوچ کو قتل کرنے کی کوشش کی، سب سے پہلے جو پہلا ہمارا قدم ہونا چاہیے، اس کی ماں جن کو FIRs میں نامینیٹ کرنا چاہتی ہے وہ FIRs کو درج کرا لو۔ وزیر اعظم کو یہ کہو کہ FIR درج کرو، ان لوگوں کے شامل تفتیش کرو۔ نہیں چاہیے ہمیں یونائیٹڈ نیشن، ہمیں یونائیٹڈ نیشن بھی کیا ہے، وہ بھی ایک پتہ نہیں کس کا سٹوج ہے۔ ہماری طاقت ہم خود ہیں، ہمارا اتحاد ہے اور ہمارا سچ ہے۔ اگر آپ FIR درج کرا دیں ان لوگوں کو جن کو نامینیٹ ارشد شریف کی ماں نے کیا ہے، تو آپ ارشد شریف کے قاتلوں کو بھی پکڑیں گے اور آپ حقیقی آزادی کی طرف بھی آگے نکلیں۔ سب سے پہلے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو واقعہ ہوا اس پر میں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صرف بڑھ صاحب آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہے۔ ایک سیمینار میں اگر کچھ لوگ کسی بات پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے سن لیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کو کیوں بلایا، آپ نے اس کو کیوں بلایا، آپ اسے کہیں ٹھیک ہے آپ نے احتجاج کر لیا، اس فورم میں ہم آپ کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں۔ لیکن اگر آپ کسی کو ہال سے باہر نکالیں گے، اس کو بولنے نہیں دیں گے، تو یہ جو پریس فریڈم ڈے ہے اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ یہ تو میں یہ جو واقعہ ہوا اس کے حوالے سے یہ میں کہنا چاہتا تھا۔ دوسرا، ارشد شریف، آج ہمارا موضوع ارشد شریف ہے، اور میں اپنے آپ کو دل کی بات بتاتا ہوں، میں جاوید لطیف صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، لیکن ارشد شریف کی شہادت کے موقع پر مجھے انہیں اسٹیج پر دیکھ کے، بالکل آپ بلا سکتے ہیں، آپ ہمارے قائد ہیں، PFUJ کا فنکشن ہے، میرے دل کو بھی ایک تھوڑا سا دھکا لگا، اس لیے کہ میں ارشد شریف کے ساتھ تھا، عمران ریاض کے ساتھ تھا۔ 18 FIRs ارشد شریف کے خلاف تھی، 11 FIRs جن کا پتہ چل سکا وہ میرے خلاف تھے، 4 FIRs ایسی تھی جس میں میں اور ارشد شریف شریک ملزم تھے، غدار تھے اس ملک کے۔ اور وہ کہاں پر FIR درج ہوئی؟ پشین میں، جہاں پر انٹرنیٹ بھی نہیں جاتا، اور ایجنسیوں کے کسی دلال نے یہ کہا وہاں پر کہ میں نے ٹی وی پر دیکھا اور مجھے ارشد شریف اور سمیع ابراہیم غدار نظر آئے، اور اس FIR کو درج کیا گیا۔ دیکھیں، میں آپ مالک صاحب نے بہت اچھی بات کی، یہ حامد میر بیٹھا ہے، اس کو گولیاں لگی، میں تب بھی اس کے ساتھ تھا، آج بھی اس کے ساتھ ہوں۔ ہمیں اس منافقت سے نکلنا ہوگا۔ 8 مہینے ہو گئے ارشد شریف کی شہادت کو، ایک جلوس نہیں نکلا یار، ایک جگہ پہ ہم نے سڑک بلاک نہیں کی، اور ہم کہتے ہیں کہ یونائیٹڈ نیشن اس کی تحقیقات کرے، اور پاکستان میں تحقیقات کرو کس نے FIR درج کرائی، ہمیں سب کو پتا ہے کہ وہ کون ہے۔ آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، روزانہ ویڈیو پیچھا کرتے ہیں، کالز آتی ہیں، پرچے ہوتے ہیں، بٹ وی آر اسٹوری ٹیلرز، وی آر ناٹ دا اسٹوری۔ ہم اپنی کہانی نہیں بتانا چاہتے۔ اب ایک آخری بات کروں گا، میں زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ ارشد شریف کیوں قتل ہوا، کبھی اس پہ غور کیجئے گا۔ چودھری اعتزاز کہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ کا تصور مکمل تب ہو سکتا ہے جب آپ کو آزاد منش جج مل جائے۔ آزاد صحافت اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ کو آزاد منش صحافی ملیں گے جو PR نہیں کریں گے،
جن کے منہ جو ہیں وہ حکمرانوں کو دیکھ کے بند نہ ہو جائیں گے. یہ ارشد شریف اس ملک پر جو ایک قبضہ ہے, جو ایک تسلط ہے, جو نظر نہیں آتے لیکن ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی نہ لو, وہ اس کے خلاف کھڑا ہوا. انہوں نے اس کو اس لیے مارا, وہ کوئی کسی انڈیویجول کا ایشو نہیں تھا, اس لیے اس کو مارا کہ وہ اس کی سوچ کو مارنا چاہتے تھے. اس کی سوچ آزادی کی سوچ تھی, حقیقی آزادی کی سوچ. ہم کل بھی اس کے سوچ کے ساتھ تھے, اور میرے دوستو مالک نے بالکل ٹھیک کہا کہ سب نے چلے جانا اور سب کی تصویریں جو ہیں وہ دیواروں پہ لگ جانی ہیں. ہم بھی اپنی زندگی بہت گزار چکے ہیں, پتہ نہیں کون سا دن آخری ہے. کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے چاہتے ہیں, کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں, کبھی پہلے کہتے تھے کہ ایجنسیوں کے چاہتے ہیں, کچھ کہتے تھے کہ یہ اس کے ساتھ ہیں. میں صرف آخر میں یہ بات کہوں گا کہ ہم وہ جو خواب دیکھا قائد اعظم نے حقیقی زندگی کا, حقیقی آزادی کا, جب میں امریکہ میں تھا تو میں جب گزرتا تھا وہاں پہ کانگریس جانے کے لیے, تو وہ جو سڑک ہے سپریم کورٹ امریکہ کی اس کے سامنے ہوتی تھی, اور میں اس کی طرف دیکھتا تھا, اور میں آپ کو اپنے دل سے بتا رہا ہوں, میں سوچتا تھا, میں دعا کرتا تھا کہ اللہ کبھی ہماری سپریم کورٹ کو اتنی طاقت دے دے کہ وہ اس طرح فیصلے کریں. یہاں پر جو انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے پاکستان میں, اس کے اوپر کوئی بولے. لیکن اب میں سوچتا ہوں جو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے, جن کو دن رات گالیاں پڑتی ہیں, وہ مجھے اور آپ کو کیا عزت دیں گے, وہ میرے اور آپ کی کیا پروٹیکشن کر سکتے ہیں. کون پروٹیکشن کر سکتا ہے؟ آپ اور میں. اختلاف ختم کریں, منافقت ختم کریں, اور آج عہد کریں کہ جس نے ارشد شریف کو قتل کیا, اس کی سوچ کو قتل کرنے کی کوشش کی, سب سے پہلے جو پہلا ہمارا قدم ہونا چاہیے, اس کی ماں جن کو ایف آئی آر میں نامینیٹ کرنا چاہتی ہے, وہ ایف آئی آر کو درج کرا لو. وزیر اعظم کو یہ کہو کہ ایف آئی آر درج کرو, ان لوگوں پہ شامل تفتیش کرو. نہیں چاہیے ہمیں یونائٹڈ نیشن. ہمیں یونائٹڈ نیشن بھی کیا ہے, وہ بھی ایک پتہ نہیں کس کا سٹوج ہے. ہماری طاقت ہم خود ہیں, ہمارا اتحاد ہے اور ہمارا سچ ہے. اگر آپ ایف آئی آر درج کرا دیں ان لوگوں کو جن کو نامینیٹ ارشد شریف کی ماں نے کیا ہے, تو آپ ارشد شریف کے قاتلوں کو بھی پکڑیں گے اور آپ حقیقی آزادی کی طرف بھی آگے نکلیں. ارشد شریف کو قتل کیا, اس کی سوچ کو قتل کرنے کی کوشش کی, سب سے پہلے جو پہلا ہمارا قدم ہونا چاہیے, اس کی ماں جن کو ایف آئی آر میں نامینیٹ کرنا چاہتی ہے, وہ ایف آئی آر کو درج کرا لو. وزیر اعظم کو یہ کہو کہ ایف آئی آر درج کرو, ان لوگوں پہ شامل تفتیش کرو. نہیں چاہیے ہمیں یونائٹڈ نیشن. ہمیں یونائٹڈ نیشن بھی کیا ہے, وہ بھی ایک پتہ نہیں کس کا سٹوج ہے. ہماری طاقت ہم خود ہیں, ہمارا اتحاد ہے اور ہمارا سچ ہے. اگر آپ ایف آئی آر درج کرا دیں ان لوگوں کو جن کو نامینیٹ ارشد شریف کی ماں نے کیا ہے, تو آپ ارشد شریف کے قاتلوں کو بھی پکڑیں گے اور آپ حقیقی آزادی کی طرف بھی آگے نکلیں گے. تھینک یو ویری مچ.